اللہ رب العزت نے دنیا میں لا تعداد پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں تاکہ میرے بندے جو وعدہ کر کے آئے ہیں میرے ساتھ اس وعدے کو پورا کر دیں، اور جن کو وہ وعدہ بھول چکا ہے ان کو یاد دہانی ہو جائے۔ وہ وعدہ اللہ رب العزت کی توحید کا وعدہ، وہ وعدہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا وعدہ تھا۔ اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء سے لیا تھا عالم ارواح میں۔ یہ توحید کا وعدہ تو سب کے سب ہی کر کے آئے، میں بھی، آپ بھی، ہمارے پہلے بھی، ہمارے بعد والے بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا وعدہ صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا۔ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں اپنے وقت میں اپنے بعد ایک عظیم شخصیت کے آنے کی پیشین گوئی کرتے رہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو بڑا ہی عظیم نبی ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بعد ایک آنے والے عظیم انسان کی خوشخبری دی، اور اس عظیم انسان کو، اس عظیم انسان کی فرما برداری کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنے بعد والوں کی کامیابی کا سبب فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ جو عالم ارواح میں انبیاء نے کیا تھا، وہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر تمام انبیاء کا وہ وعدہ پورا کر دکھا۔ آج چند ایک پیشین گوئیوں کا ذکر کرنا ہے جو اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمائی۔ ہم اللہ کے نبی عیسیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، جو موجودہ انجیل ہے نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جب انہیں پڑھا جائے تو عام انسان بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا
کلام نہیں ہو سکتا۔ اور صرف انجیل ہی نہیں، زبور بھی موجود ہے، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی، تورات بھی موجود ہے۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں فلاں باتیں جو ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی، یہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ لیکن جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو زبور داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی، یہ نبی تھے اور ان پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ماننے والوں نے ان کتابوں میں بہت زیادہ تحریف کی ہے، اس کے باوجود بھی یہ کتابیں آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ویسے کر رہی ہیں جیسے انبیاء نے کی تھی۔ آج 24 دسمبر ہے، کل عیسائیوں کا اہم دن ہے، اس لیے صرف انجیل سے، جو موجودہ انجیل ہے اس میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ہم انجیل یوحنا کا باب نمبر 15 پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عبارت ہمیں ملتی ہے، لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے باپ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجوں گا، یعنی سچائی کا روح جو باپ سے صادر ہوتی ہے، یہاں باپ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ عیسیٰ کے معاذ اللہ العیاذ باللہ باپ ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں باپ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو باپ سے صادر ہوتی ہے تو وہ میری گواہی دے گا، یعنی میں جاؤں گا، جا کر ایک ایسی عظیم شخصیت کو بھیجوں گا جو سچائی کی روح ہوگی، جو باپ سے کی طرف سے صادر ہوگی، اور وہ آنے والی عظیم شخصیت میری بھی گواہی دے گی۔ ایک عام سا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں تھے، اور یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ باپ کی طرف سے صادر ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دین کے معاملے میں اگرچہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے تھے جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، اور یہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ آنے والا وہی کہے گا جو باپ کی طرف سے اسے کہا جائے گا، جو اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جائے گا۔ پھر اسی میں آگے فرمایا کہ وہ میری گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نے، خاتم النبیین نے توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ، یہ گواہی دیتا ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے توحید کی گواہی، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور عیسیٰ کے اللہ کے بندے اور نبی ہونے کی گواہی دے، فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انجیل یوحنا باب نمبر 15 فرمایا وہ میری گواہی دے گا۔ امام الانبیاء نے تو گواہی دینے والوں کو جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے کلمے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ جو یہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، وہ زبان جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس زبان مبارک سے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو صحیح بخاری ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں بخاری کی جو احادیث ہیں ہم ان کو صحیح ترین مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنے والا اپنے پاس سے کچھ نہیں کہے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، جو آسمان سے اسے حکم دیا جائے گا وہی کہے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ عبارت جو انجیل یوحنا کی ہے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ نبی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وہ نبی امی نبی ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، کوئی بھی انسان آپ کا استاد نہیں ہے۔ اس کے باوجود انسانوں کی ایسی رہنمائی کی، ایسی رہبری کی کہ دنیا آج بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ ایسا عظیم لیڈر آج تک کسی ماں نے جنم دیا نہیں جیسے علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنے تو مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور انہی باتوں میں سے انجیل یوحنا کی ایک باب نمبر 15 کی عبارت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات یہ یہاں بیان فرمائی ہے کہ وہ نبی امی نبی ہے، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، کسی استاد کے شاگرد ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے یہ تو فلاں کا شاگرد ہے، اس سے جو سیکھا ہے وہی آگے ہمیں بتا رہا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہے۔ نبی امی نبی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں کا شاگرد ہے اس سے سیکھ کر ہمیں بتاتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں۔ امی کا یہ مطلب ہے آپ کو یہ کہنا کہ آپ امی ہیں آپ کی توہین نہیں، بلکہ یہ عظمت کی دلیل ہے کہ جو شخص پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ امت کو، وہ اپنے لوگوں کو
ایسی رہبری اور رہنمائی ایسی کر رہے ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا. ایسے بہترین اصول بتائے، ایسے بہترین قوانین سکھائے کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو اپنا بنا دیا، ان کو محافظ بنا دیا، ان کو امت کا آنے والوں کا لیڈر، رہبر، رہنما، پیشوا بنا دیا اور نمونہ بنا کر سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ دیکھو میں نے ان کی لیڈری کی ہے، ان کی تربیت کی ہے. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اسی طرح آگے چلیں، انجیل یوحنا ہی کی ایک اور عبارت، مجھے تم سے بہت ساری باتیں کہنی ہیں. مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس انجیل کے مطابق، واللہ عالم فرمایا یا نہیں فرمایا اس نہ ہم تکذیب کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن اگر میں اب وہ باتیں کروں تو تم برداشت نہیں کر سکو گے. اللہ اکبر. کیوں؟ جب وہ آئے گا جو سچائی کی روح ہے، جب وہ آئے گا جو سچائی کی روح ہے اور وہ تمہیں رہنمائی کرے گا، وہ باتیں بتائے گا، سکھائے گا تمہیں. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں بھی دے گا. جو سنے گا وہی کہے گا. جو عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام وحی نازل کرتے تھے، اللہ کی طرف سے لا کر سناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سن کر آگے امت کو بتاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی آگے بتائے گا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آسمان کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی وہی بتاتے تھے. جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا تھا وہی حکم آگے امت کو سنا دیتے تھے. اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار پیشین گوئیاں کی ہیں، کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، کچھ آئندہ وقت میں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر یہ بشارت دی، یہ پیشین گوئی کی، روم فتح ہو جائے گا، کیسر و کسریٰ فتح ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ لوگ دیوانے لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں، یہ چھوٹا سا مدینہ شہر ہے اور کہتے ہیں ہم روم فتح کر لیں گے، وقت کی سپر پاوروں کو ہم فتح کر لیں گے، کیسر و کسریٰ کو فتح کر لیں گے. کائنات کے رب نے قرآن نازل فرمایا غلبت الروم، روم فتح ہو گیا. مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے مذاق اڑایا. تاریخ گواہ ہے. پھر جب یہ اللہ کے شیر، یہ مجاہد، یہ اولئک حزب اللہ نکلے، یہ کیسر و کسریٰ، یہ سپر پاوریں اپنے قدموں کے نیچے روند کر دکھائیں. انہوں نے وقت سے پہلے پیشین گوئی کی تھی. یہ پھٹے لباس لے کر نکلے، یہ ٹوٹے پھوٹے جوتے پہن کر نکلے، اللہ کے مجاہد، اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر نکلا. کائنات کے رب نے یہ کمزور سے لوگ، تھوڑے سے میں کہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں جب بھی کھڑا کیا ہے، دشمن طاقت میں بھی زیادہ ہوتا تھا، تعداد میں بھی زیادہ ہوتا تھا، مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے ہوتے تھے اور طاقت میں بھی کمزور ہوتے تھے، لیکن غالب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہی لشکر رہا ہے. اگرچہ طاقت میں کمزور رہے ہیں ہر وقت. آج بھی دیکھ لیں، امریکہ آیا تھا، کہاں امریکہ اور کہاں افغانستان کے پٹھان بیچارے. دنیا کی سپر پاور آئی تھی. کائنات کے رب نے دنیا کی سپر پاور کو افغانستان کے پہاڑوں میں
پٹھانوں کے قدموں کے نیچے روند کر دکھایا. ہمیشہ مسلمان کمزور ہی رہے ہیں، لیکن غالب ہمیشہ کائنات کے رب کے یہ کمزور بندے رہے ہیں. اولئک حزب اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا لشکر ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، اس لیے کہ یہی سچے لوگ ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کائنات کے رب کی محبت لے کر اٹھیں. اللہ کی قسم، اللہ کی مدد آج بھی نازل ہوگی. چلتے چلتے بات یاد آ گئی، کسی بھائی نے پوچھا، کہنے لگا جی یہ سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں اب تیاری شروع کرنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ عرب والے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرق کی طرف الحمدللہ ہم رہتے ہیں. جو دجال سے لشکر لڑے گا، دجال سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لشکر بھی غزوہ ہند سے فارغ ہو کر اس کی طرف جائے گا. اور غزوہ ہند کدھر ہونا ہے؟ تو سعودی عرب میں ہونا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اگر غور و فکر کریں تو کائنات کے رب نے غزوہ ہند کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ منتخب فرمایا. بس ہمیں اب تیاری کرنی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک پیشین گوئی جو دجال کے متعلق تھی وہ آدھی پوری ہو چکی ہے، آدھی باقی رہ گئی ہے. کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل یوحنا میں لکھا، فرمایا وہ آئندہ کی خبریں دیں گے. جو آنے والی عظیم شخصیت ہے وہ آئندہ کی خبریں دیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، آ کر لوگوں کو کہے گا میں تمہارا معاذ اللہ رب ہوں. اس کے پاس بہت سارے خزانے ہوں گے. جو اس کو اپنا رب مان لیں گے ان پر آسمان سے بارش برسائے گا، ہرے بھرے ان کے کھیت بن جائیں گے، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے. اور جو اس کا انکار کریں گے ان پر قحط سالی مسلط کر دے گا، ان کے جانور بھی مر جائیں گے، بھوک پڑ جائے گی، زمین خشک ہو جائے گی، وہ بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے. جو دجال کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا حمایتی اور مددگار مانتے ہیں، یہ جو بات ہے کہ اس کے پاس یہ خزانے ہوں گے آسمان سے، وہ ان کے لیے جو ماننے والے ہیں بارش برسائے گا. ہارپ ٹیکنالوجی ہے جو مخفف ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام کا. یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ اس کے ذریعے آپ کسی بھی علاقے پر مصنوعی بارش برسا سکتے ہیں، کسی بھی علاقے پر مصنوعی زلزلہ لا سکتے ہیں، اور کسی بھی علاقے کے لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. جو دشمن چاہے گا وہی ہوگا، اور اس کو استعمال بھی کیا جا چکا ہے. اس کے کامیاب تجربات بھی ہو چکے ہیں. جو دجالی قوتیں ہیں انہوں نے اس کے کامیاب تجربات کیے ہیں. 2005 کا زلزلہ، 2010 کا سیلاب، تقریباً 2000 میں 2002 میں یا 2000 میں جو افغانستان میں زلزلہ آیا، اسی طرح 2008 اور 10 چین کا زلزلہ، اسی طرح جاپان کا سونامی. یہ اچانک موسمی تبدیلیاں یہ آج بھی اس ٹیکنالوجی پر سوالیہ نشان کھڑا کر کے بیٹھی ہیں. یہ کوئی قدرتی آفتیں منظور نہیں سمجھ آتی. جو سمجھدار ہیں، جو جانتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور بیٹھے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مصنوعی تھیں. پاکستان کا 2005 کا زلزلہ اور 10 کا سیلاب، 8-10 کا جاپان کا سونامی اور زلزلے چین کے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات پوری ہو چکی ہے. اسی ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کا جو بنائے نظام ہے، اللہ کے حکم کے آگے کوئی دجال اپنا حکم نہیں نہ چلا سکتا.
یہ ساری چیزیں مصنوعی ہوں گی، صرف دجال آنا باقی رہ گیا ہے۔ جو بشارت تھی کہ اس کے پاس خزانے ہوں گے، بارشیں برسائے گا، کھیت اور کھلیان ماننے والوں کے ہرے اور نہ ماننے والوں کے خشک کر دے گا، وہ باتیں سامنے ہوگی ہمارے پوری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ آئندہ وقت میں پوری ہوں گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انجیل متی باب نمبر 13 میں لکھا ہے، فرمانے لگے میں تمہیں توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا ہوں۔ یہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا ایک رواج ہے جس کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں۔ جب کوئی بالغ ہوتا ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، کہتے ہیں جس کے گناہ دھل گئے ہیں۔ پانی پھینکنے سے گناہ دھل گئے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں توبہ کے لیے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ مجھ سے زیادہ زور آور ہوگا، میں تو اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ یہ انجیل میرے سامنے پڑھی، میں تو اس کی جوتی سیدھیاں کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وہ توبہ کے لیے روح القدس اور آگ کا انتخاب کرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی جب کوئی گناہ کر بیٹھتے تو آسمان سے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام ان کی توبہ کا پیغام اللہ کی طرف سے لے کر آتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ روح القدس کے ذریعے تمہاری توبہ کرے گا، تمہارے گناہ روح القدس کے ذریعے ختم کرے گا۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب قریظہ کے پاس گئے تھے، واپسی آ کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ خود کو باندھ لیا، غلطی ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت کر بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتا تو میں اللہ سے توبہ کی دعا کرتا، اور اس نے اپنا فیصلہ اللہ کی سپرد کر دیا تو کائنات کا رب بھی فیصلہ کرے گا۔ آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے اٹھے، کچھ دن کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بڑی دلچسپی لیتی تھی۔ اللہ کے نبی سے عرض کی، اللہ کے نبی آپ بڑے خوش ہیں، آج مسکرا رہے ہیں، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کائنات کے رب نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ روح القدس نے آ کر، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا روح القدس کے ذریعے توبہ کریں گے۔ ابو لبابہ کی توبہ کا پیغام لے کر کون آیا؟ روح القدس، جس کو ہم جبریل امین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگ کے ذریعے دو چیزیں بتائی تھی انجیل متی میں، دو چیزیں باب نمبر 3 میں دو چیزیں لکھی ہیں۔ پہلی روح القدس، وہ میں نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا، کوئی بڑا گناہ تصور کیا جاتا تو توبہ کے لیے آسمان کا فرشتہ جبریل جو تمام انبیاء پر آتے رہے ہیں وہی لے کر، وہ روح القدس فرشتہ، وہ روح الامین فرشتہ، وہ جبریل توبہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ دوسری بات، آج اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بلکہ آنے والے جتنے بھی ہیں امتی، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایسی آگ جلائی ہے، یہ مر تو سکتے ہیں لیکن آگ بجھ سکتی نہیں۔ اور ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ آگ ان کے گناہوں کو صاف کر رہی ہے، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن رہی ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بیمار ہو جائے، اگر ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جو جانتا ہے اس کے لیے ہے، بیمار ہو جائے تو داغنے کی اجازت دی ہے، یعنی روح القدس فرشتہ گناہ معاف کرے گا
اور آگ کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیماریوں سے پاک کریں گے۔ اور یہ بات بھی، یہ پیشین گوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی۔ اگر آپ انجیل برنباس اٹھائیں، عیسائی اس کو نہیں مانتے۔ غالباً 400 سے کچھ اوپر 100 سال بعد اس انجیل کو، انجیل یوحنا کو، انجیل میں، حالانکہ یہ جو انجیل موجود ہے جس کو عیسائی مانتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ برنباس جو تھے یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے صحابی تھے اور بہت متقی پرہیزگار تھے۔ لیکن 400 سے کچھ اوپر 100 سال بعد آ کر انجیل برنباس کو اس انجیل سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ جو انجیل ہے، یعنی انجیل برنباس، یہ گمراہی والی انجیل ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے کا نام یہ ہوگا۔ وہ انجیل بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن ابھی یہاں پر نہیں، گھر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام دن ڈلنے کے وقت کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ آنے والا جو ہے میرے بعد، جو روح آنے والی ہے، جو عظیم شخصیت آنے والی ہے، اگر مجھے موقع ملے تو میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں، اس کے جوتی کے تسمے سیدھی کروں، یہ میرے لیے باعث شرف اور باعث عظمت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، جس کے متعلق آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں وہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا آنے والا وہ شخص جس کے متعلق میں یہ بتا رہا ہوں وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی انجیل برنباس میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ وہ آنے والا شخص، اس کا نام احمد ہوگا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، محمد اور احمد۔ من بعد اسمہ احمد، قرآن مجید میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد نام کو لے کر بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نام کے ساتھ بشارت دی تھی، من بعد اسمہ احمد، آنے والا احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام انبیاء سے محبت کرنے کی، ان پر ایمان رکھنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔